بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کی مولمہ بی بی آمنہ ہوں، اردو پڑھاتی ہوں آپ کو۔ بیٹا پچھلی کلاس میں ہم نے مذکر مؤنث کے بارے میں پڑھا تھا اور آج کی کلاس میں بھی ہم گرامر کے متعلق پڑھیں گے، اور گرامر میں ہے آج واحد کے جمع۔ بیٹا واحد اور جمع جیسے کہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے۔ مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں ایک مارکر ہے تو یہ کیا ہے؟ واحد ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں 2 مارکر ہو جائیں گے، میں اس کے ساتھ ایک اور ملا لوں تو یہ 2 ہو جائیں گے، تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جمع۔ یہ ایک سے زیادہ ہو گئے۔ اب اگر اس کے ساتھ میں مزید کچھ ملا لوں تو پھر یہ تب بھی جمع ہی رہیں گے، یہ 3 ہو جائیں گے اور تب بھی یہ جمع کہلائیں گے۔ اگر میں ان میں سے یہ 2 ہٹا لوں تو میرے پاس ایک رہ جائے گا، اس ایک کو ہم واحد کہتے ہیں۔ آج ہم واحد جمع کے بارے میں مزید پڑھیں گے، جو آپ کے کورس میں شامل ہیں۔ ان لفظوں کو ہم دیکھیں گے کہ کس لفظ کی جمع کیا ہے۔ سب سے پہلے تو بیٹا میں نے آپ کے لیے پیج جو تیار کیا ہے اس میں میں نے سب سے ٹاپ پر لکھا ہے لفظ سوال، اور اس کے نیچے درج ذیل واحد کے جمع بنائے کا سوال لکھا ہے۔ صفحے کے ٹاپ پر آپ ڈیٹ لکھیں گے اور 2 کالم جس طرح سے ہم نے مذکر مؤنث میں بنائے مارجن لائن لگائیں گے، نمبر شمار لکھیں گے جیسے کہ ہم لکھتے ہیں، سیکھتے آ رہے ہیں، اسی طرح کا ہم نے اپنے کام کرنا ہے، اور آخر میں ختمہ لائن ضرور لگانی ہے۔ بیٹا یہ لفظ میں نے بیچ میں لکھا ہے اور اسی کے نیچے سارے لفظ لکھے ہیں۔ اسی طرح اسی ترتیب سے آپ نے یہ سارے الفاظ اپنی کاپی پر، نیٹ کاپی پر اتار دے ہیں۔ واحد جمع، واحد یعنی کوئی بھی ایک چیز، جمع یعنی 2 یا 2 سے زیادہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم جمع کہتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ذرہ۔ بیٹا رے کے اوپر میں نے شد بنایا ہے کیونکہ رے یہاں پر زور لگا رہا ہے، زال رے کی وجہ، رے زال کے ساتھ جڑا ہونے کی وجہ سے، شد کی وجہ سے 2 بار آواز نکال رہا ہے۔ ذرہ، ذرات، ذرہ کوئی بھی ایک ذرہ، کوئی بھی ایک ہلکی سی معمولی سی کوئی بھی چیز۔ ذرہ جیسے ہم مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں اور ہماری انگلی پر کوئی بھی جو ہلکی سی باریک سی ایک چھوٹی سی ایک کنکر سا یا کوئی ایک ریت نما کوئی چیز آ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ذرہ۔ تو اگر بہت سارے ذرے ہمارے ہاتھ میں ہوں گے تو ہم اس کو ذرات کہیں گے۔ اسی طرح لمحہ کسی بھی پل کو کہتے ہیں، کسی بھی گھڑی کو کہتے ہیں۔ بہت سارے لمحے جب ملتے ہیں اس کو ہم لمحات کہتے ہیں۔ اسی طرح ہے لفظ حرف، حروف آپ نے پڑھا ہے نا، ہم پہلے آپ کو پڑھا چکے ہیں۔ جو ایک حرف ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں الف، بے، پے، اسی طرح جو الف ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک حرف ہے، لیکن الف سے یہ تک اگر ہم سارے یہ حرف لکھ لیں، سارے حروف لکھ لیں تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حروف کہیں گے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے شے۔ شے کہتے ہیں کسی بھی چیز کو، جس طرح ہم چیز واحد ہے اور اس کی جمع چیزیں ہیں، اسی طرح شے واحد ہے اور اشیاء بہت ساری چیزیں، بہت سارے اشیاء جو مل جاتی ہیں اس کو ہم اشیاء کہتے ہیں۔ فن، فنون کوئی بھی ہنر، کوئی بھی کمال، اس کو ہم کہتے ہیں فن، اور اس کی جمع کیا ہے؟ فنون۔ جیسے لکڑی کا کام کرنے والوں کا ایک فن ہوتا ہے، لکڑی کا کام جو لکڑی پر کشیدہ کاری کرتے ہیں، یہ کشیدہ کاری کیا ہے؟ یہ ایک فن ہے۔ اور اگر بہت سارے فن کسی ایک انسان میں ہو یا کسی ایک جگہ پہ ہو رہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فنون۔ آفت کسی بھی مصیبت کو کہتے ہیں آفات، بہت ساری مصیبتیں۔ ادب، ادب یعنی کوئی بھی طور طریقہ، تمیز۔ آداب بہت سارے طور طریقے، آداب۔ اچھے طور طریقے جو ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آداب۔ جسم، اجسام، جسم آپ جانتے ہیں کسی بھی چیز کا جسم ہمارا جسم ہو سکتا ہے، یا ہم کسی بھی، جس طرح سے ہمارے پاس لکڑی ہوتی ہے یہ بھی ایک جسم ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری جو چیزیں، جیسے ہمارے گھر میں پتیلیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی تو ایک جسم ہوتا ہے نا، اور بہت ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اجسام۔ خلق یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں۔ مخلوق بہت ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق، بہت ساری مخلوقات یعنی جتنے ہیں، جس طرح سے ہم انسان ہیں، چرند پرند ہیں، حیوان ہیں، جنات ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مخلوقات ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں وہ سب کیا ہے؟ وہ ہے مخلوق۔ شکل،
اشکال کسی بھی چیز کی جو ظاہری صورت ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں شکل. اشکال بہت ساری شکلیں. نور روشنی کو کہتے ہیں. انوار جہاں پر بہت زیادہ روشنی آ رہی ہوں اس کو ہم انوار کہتے ہیں. نور اس کی جمع ہے انوار. دفتر دفاتر. دفتر کہتے ہیں کسی بھی کام کرنے کی جگہ پر جہاں پر لکھنے لکھانے سے متعلق جو کام ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں دفتر. دفاتر جہاں پر کچھ بھی درج ہو رہا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا مکمل ریکارڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں دفتر. اور اگر بہت سارے دفتر کسی جگہ پہ موجود ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں دفاتر. پھر اس کے بعد ہے رابطہ. روابط. رابطہ کسی سے کوئی رابطہ رکھنا. روابط. نبی انبیاء آپ کو پتہ ہے نبی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا جو پیغمبر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نبی یا اور اس کی جمع ہے انبیاء جو اللہ کا پیغام ہمارے پاس لے کر آتے ہیں. نقص نقائص. نقص کہتے ہیں کسی بھی خامی کو. کوئی بھی خامی ہمارے اندر ہوتی ہے یا کسی بھی چیز کے اندر ہوتی ہے برائی تو اس کی جمع کیا ہے؟ نقائص. میں دوبارہ سے پڑھ کے سنا رہی ہوں. ذرہ ذرات. لمحہ شاباش لمحات. حرف حروف. شے اشیاء. فن فنون. آپ پڑھ رہے ہیں نا میرے ساتھ اور مجھے پتہ ہے کہ آپ سیکھ گئے ہوں گے اور اب آپ کو پڑھنا بھی بالکل آ رہا ہے اور آپ کو اس کی جمع بھی آ رہی ہے. آفت آفات. ادب آداب. جسم اجسام. خلق مخلوق. شکل اشکال. نور انوار. دفتر دفاتر. رابطہ روابط. نبی انبیاء. نقص نقائص. چلیں ایک بار پھر پڑھیں میرے ساتھ شاباش. ذرہ ذرات. لمحہ لمحات. حرف حروف. شے اشیاء. فن فنون. آفت آفات. ادب آداب. جسم اجسام. خلق مخلوق. شکل اشکال. نور انوار. دفتر دفاتر. رابطہ روابط. نبی انبیاء. نقص نقائص. شاباش آپ نے تو بالکل پڑھنا سیکھ لیا ہے. اب بیٹا اب آپ اس کو نیٹ کاپی میں لکھیں گے بالکل خوبصورتی کے ساتھ اور اس کے اوپر یہ جو زبر زیر شد پیش جہاں میں نے لگائے ہیں نا وہ آپ نے بھی لگانے ہیں بلیک پوائنٹر سے یا بلیک بال پوائنٹ سے لگانے ہیں. اور اسی طرح بالکل خوبصورتی سے یہ لائنیں آپ نے لگانی ہیں لیکن یاد رہے کہ آپ نے پینسل سے نہیں لگانی یہ آپ نے بلیک بال پوائنٹ سے لگانی ہے یا بلیک پوائنٹر سے لگانی ہے. اور اسی طرح کا پیج ریڈی کرنا ہے تاکہ آپ کی رائٹنگ مزید بہتر سے بہتر ہوتی جائے اور اپنی لکھائی کی خوبصورتی کے لیے اور اپنے لکھائی کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ اردو قلم استعمال کریں گی. ٹھیک ہے بیٹا؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. باقی ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اسی طرح ہمارا دوسرا سوال ہے درج ذیل جمع کے واحد لکھیں. جیسے پہلے ہم نے بنائے تھے واحد کے جمع اب ہم جمع کے واحد بنا رہے ہیں. پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ضروریات. ضرورت. مشروبات مشروب. مشروبات کہتے ہیں پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے جوسی چیزیں ہوتی ہیں جوس جیسے ہم پیتے ہیں کہوہ پیتے ہیں چائے پیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مشروب. مرکبات مرکب یعنی کوئی بھی دو چیزیں دو چیزوں سے پھر زیادہ بھی ہو جاتی ہیں اس کو ہم مرکبات کوئی بھی دو لفظوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو ہم مرکب کہتے ہیں. آلات. آلہ کوئی بھی آلہ ہوتا ہے جیسے کسی بھی چیز بنانے کے آلہ جیسے دانت نکالے کے آلات ہوتے ہیں کان میں آواز سننے کے جو آلے ہم رکھتے ہیں تو اگر وہ بہت زیادہ ہو جائیں جمع ہو جائیں تو اس کی جمع پھر آلات. تجربات تجربہ. مشاہدات مشاہدہ یعنی کسی چیز کو بغور جائزہ لینا اس کو کہتے ہیں مشاہدہ. تحقیقات تحقیق ریسرچ کرنا کسی چیز کے بارے میں بیخکنی کرنا اس کے متعلق کھوج لگانا اس کو کہتے ہیں تحقیقات. رسائل رسالہ جس طرح سے ہم رسالے پڑھتے ہیں
میگزین جس کو انگلش میں کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں، اگر وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی جمع رسائل بنتی ہے۔ ایجادات، ایجاد کوئی بھی نئی چیز بنانا اس کو ہم ایجاد کہتے ہیں۔ ذرائع، ذریعہ کسی بھی چیز کا وسیلہ، اس تک پہنچنے کا جو راستہ ہوتا ہے اس کو ہم ذریعہ کہتے ہیں۔ حالات، حالت۔ اصحاب، صحابی، یعنی بہت سارے جو صحابی کہتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ان کو ہم صحابی کہتے ہیں، اور بہت سارے جو صحابی ہوتے ہیں ان کو ہم اصحاب کہتے ہیں۔ واقعات، واقعہ یعنی کوئی بھی کہانی، کوئی بھی قصہ۔ سہولیات، سہولت۔ افواج، فوج۔ اب دوبارہ میرے ساتھ پڑھیں شاباش۔ ضروریات، ضرورت۔ مشروبات، مشروب۔ مرکبات، مرکب۔ آلات، آلہ۔ تجربات، تجربہ۔ مشاہدات، مشاہدہ۔ تحقیقات، تحقیق۔ رسائل، رسالہ۔ ایجادات، ایجاد۔ ذرائع، ذریعہ۔ حالات، حالت۔ اصحاب، صحابی۔ واقعات، واقعہ۔ سہولیات، سہولت۔ افواج، فوج۔ بیٹا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب انشاءاللہ باقی جو ہے ہم اگلی کلاس میں سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔